الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، عزیزان ملت، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ کے ٹکڑے پیش کیے ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت اور حدیث کی روشنی میں کچھ نفع کی باتیں میری زبان سے نکلوا دے اور اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. دیکھیے، آج ترقی یافتہ دور ہے. پورا عالم، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بنا ہوا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک گاؤں کا کلچر دوسرے گاؤں میں منتقل نہیں ہوا کرتا تھا. ایک ملک کا دوسرے ملک تو دور کی بات ہے، ایک اسٹیٹ کا دوسرے اسٹیٹ میں تو دور کی بات ہے. ایک شہر کا کلچر دوسرے شہر میں منتقل ہونا بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. گلوبل ولیج پوری دنیا بنی ہوئی ہونے کی وجہ سے ہر دنیا کے کونے میں رہنے والے ملک کا کلچر کسی بھی دنیا کے کونے میں رہنے والے ملک میں آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے حیائی میں مشہور، تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑے ہوئے یورپی ممالک کے بدنما، بد کردار کلچر مسلمانوں کے اندر بے انتہا تیزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. ہم ان تباہ و برباد قوموں کی اتباع کرنے کو اپنی ترقی سمجھتے ہیں. اپنی ترقی اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی، ہمارا نوجوان لڑکا، ہماری نوجوان لڑکی ان یورپ ممالک کے لوگوں کی اتباع کرنے والے بن جائیں. میری بچی اگر گھر سے دوپٹے کے بغیر نکل رہی ہے، کھلے بال رکھ کر، تنگ کپڑے پہن کر اگر گھر سے نکلتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں، ہمارے گھر میں ایسی بچی پیدا ہو گئی جو 21ویں صدی کے نخرے اور نزاکتوں کو سمجھتی ہے، جو زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا سمجھتی ہے. آج ہم فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں.
آج 14 فروری ہے، پوری دنیا کے اندر عالمی اعتبار سے بے حیائی کا دن منایا جاتا ہے۔ ابھی پتا چلا کہ یہ دن صرف 14 فروری کو نہیں منایا جاتا، کئی دن پہلے سے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ کبھی تو روز ڈے کے نام سے، کبھی تو ٹیڈی ڈے کے نام سے، کبھی تو چاکلیٹ ڈے کے نام سے، کبھی تو ہٹ ڈے کے نام سے، کبھی تو فلاں الگ الگ ناموں سے بے حیائی نوجوانوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہے۔ کل تک، پرسوں تک یہ گندے کام، یہ گندا کلچر صرف یورپی ممالک میں پایا جاتا تھا۔ تعلیم کے نام پر، ترقی کے نام پر مسلم بچوں کے اندر بھی یہ گندی چیزیں پھیل چکی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی برقع پہن کر جا رہی ہے، ہمارا نوجوان لڑکا گھر سے نکلتا ہے تو سر پر ٹوپی رکھ کے نکلتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ گھر سے نکلتا ہے تو بچہ سلام کر کے نکلتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ گھر سے 10 قدم دوری کے بعد میرے بچے اور بچی کا کیا حال ہوتا ہے۔ جہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہاں پر ترقی کے نام پر ہمارے بچے کیا گل کھلا رہے ہیں، تعلیم کے نام پر کیسی بے حیائی ان بچوں کو سمجھائی جا رہی ہے، ہمیں اس بات کا پتہ بالکل نہیں ہے۔ 5ویں کلاس کے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، بچہ کل روز ڈے ہے، بیٹا کل تم لال کلر کے کپڑے پہن کر آنا، اپنے ساتھ گلاب کا پھول لے کر آنا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ والدین سمجھتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، کسی کے کہنے پر 2-4 کام کر لے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ یہی چھوٹے بچے جب کل کچھ بڑے ہو جائیں گے تو پھر والدین کو ان بچوں کو پکڑنا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا۔ دنیا کے اندر مسلمان ایسے پھنس چکے ہیں کہ سمجھنے کی اللہ توفیق بھی نہیں دیتے، سمجھنے کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا کچھ تباہیاں چل رہی ہیں۔ 30 سال پہلے ایک یہودی، ایک آدمی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کے اندر اس نے لکھا کہ اگر آج مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے تو کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بارود انڈیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسلم قوم کو برباد کرنا ہے تو مسلمانوں میں صرف 2 چیزیں پھیلا دو۔ وہ کیا ہے؟ ایک شبہات و شکوک ہیں، دوسرے شہوات ہیں۔ شکوک و شبہات کیا ہیں؟ جو ہمارے مسلم بچوں کے، نوجوانوں کے ذہنوں میں آج بکثرت پائے جاتے ہیں۔ پھر روزہ کیوں رکھنا؟ بھوکا رکھ کر اللہ کو کیا ملے گا؟ ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ۔ قربانی میں اتنے لاکھوں کروڑوں جانوروں کا خون کیوں بہایا جاتا ہے جبکہ محلے کے اندر غریب بھی ہیں، ان کو 2-4 روپیے دے دو، ان کا بھلا ہو جائے گا۔ جانوروں کا خون بہانے سے کیا ملے گا؟ کسی مسجد کی تعمیر کرنے سے بہتر ہے کہ محلے کے غریب کا بھلا کر دیا جائے۔ بار بار حج اور عمرے کو جانے سے بہتر ہے کہ کسی غریب بچی کی شادی کروا دی جائے۔ یہ شبہات ہیں، شکوک ہیں اسلامی احکامات کے بارے میں جو بکثرت اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، لٹریچرز کے اندر، فلموں کے اندر، ڈراموں کے ذریعے سے مسلمان بچوں کے ذہنوں میں سرایت کرتے جا رہے ہیں۔ ارے نوجوان بچے تو دور کی بات ہے، جو بڑے قسم کے افراد ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ کے اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اس نے لکھا کہ پہلی چیز جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو برباد کیا جا سکتا ہے وہ ہے شکوک و شبہات۔ دوسری چیز ہے شہوات، یعنی خواہشات کے پیچھے مسلمانوں کو ڈال دو، پھر ان کی تباہی اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہنا، کسی ہتھیار کی ضرورت ان کو برباد کرنے کے لیے نہیں پڑے گی۔ یہی ہوا۔ یہ آج کی روایت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے بے حیائی کو پھیلایا جائے۔
مسلمانوں کے لشکر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور اس کے بعد بڑی تیزی سے ملکوں کو فتح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب غیروں نے دیکھا، کافروں نے دیکھا کہ یہ طوفان کے مانند ہر ملک پر جہاں بھی جاتے ہیں، جس شہر پر بھی جاتے ہیں، اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، ان کو روکنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اس عیسائیوں کے ایک بڑے آدمی نے ایک ترکیب سوچی، ایک چال چلی کہ بھئی یہ مسلمانوں کے جو سپاہی ہیں، مسلمانوں کے نوجوان ہیں، کئی مہینوں سے جہاد کے اندر ہیں، جنگ میں ہیں، اپنی بیویوں سے دور ہیں، اس لیے ہم ایک چال چلتے ہیں کہ ہماری جو خوبصورت لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کو بنا کر، سوار کر، آدھے کپڑے نیم برہنہ کر کے راستوں کے کنارے کھڑا کر دو، اگر یہ مسلمان نوجوان ان بچیوں کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر ان مسلمانوں کی بربادی آ جائے۔ اس صحابہ کے اس دور سے چلا آ رہا ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے بے حیائی کا ہتھیار استعمال کرنا۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی مسلمان اس شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے، دیکھا مسلمانوں کے امیر نے، دشمن نے بڑی تیز چال چلی ہے، دشمنوں کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے کھڑے ہو کر کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کیا، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بلکہ قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا کو مسلمانوں کے سامنے پڑھ کر سنایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں پیارے نبی، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکانے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جیسے ہی اس آیت کو مسلمانوں کے نوجوانوں نے سنا، ان سپاہیوں کے کانوں میں یہ آواز آیت کی ٹکرائی، ان کی نظریں نیچے جھکی، وہ عورتیں، وہ لڑکیاں دیکھ رہی تھیں کہ یہ مسلمان کوئی انسان نہیں ہے بلکہ پتھر کے بنے ہوئے بت کی طرح بغیر نظریں اٹھائے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد کسی پوچھنے والے نے مسلمانوں سے پوچھا، بتاؤ اس شہر کی عمارتیں کیسی تھیں، اس شہر کے محلات کیسے تھے؟ تو ان مسلمانوں نے کہا، جیسے ہی امیر کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، ہماری نظریں جو جھکی ہیں تو کسی لڑکی کو دیکھنا تو دور کی درکنار، کسی محل، کسی عمارت کی طرف بھی ہماری نگاہ نہیں گئی۔ ایسے اپنے دامن کو بچایا، ایسے اپنے آپ کو عفت و پاک دامنی کا نمونہ بنائے مسلمان، تب جا کر فتح و نصرت ان کے قدم چوما کرتی تھی۔ آج یہی ہتھیار دشمن مسلمانوں پر استعمال کر رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہزاروں لاکھوں ڈالر اس پر خرچ کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلایا جائے، فروغ دیا جائے، اور ہم بڑے آرام سے عیش پرستی میں، مستی میں آرام کر رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ دشمن ہمیں برباد کرنے کے لیے ہمارے گھروں میں تک داخل ہو چکا ہے۔ بزرگوں، عزیزوں، جاگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والایمان قرناء جمیعا، ایک چیز ہے ایمان، ایک اور چیز ہے حیا، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نکلتی ہے، رُفِعَ الْآخَرُ، تو ساتھ میں دوسری چیز بھی رخصت ہو جایا کرتی ہے۔ جب تک حیا ہے ایمان باقی رہتا ہے، حیا گئی تو حیا کے ساتھ ایمان بھی نکل کر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے تو جو دل میں آئے وہ کرو۔ وہی ہو رہا ہے ہماری زندگیوں سے، ہمارے گھر کی عورتوں سے، ماؤں، بیٹیوں، بہنوں سے حیا رخصت ہو گئی تو ہر قسم کی تباہی ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی ہے۔ ہم جس معاشرے کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، یورپی ممالک کو، ذرا جا کر ان ممالک کی تباہی اور بربادی دیکھیں کہ پورا فیملی سسٹم تباہ ہوا پڑا ہے۔ ایک کالج میں اگر 500 لڑکیاں پڑھتی ہیں تو تقریباً 400 لڑکیوں کی عزت وہاں پر نیلام ہو چکی ہوتی ہے۔
کسی لکھنے والے نے کئی دہائیوں پہلے، کئی دسیوں سال پہلے لکھا تھا کہ سالانہ تقریباً 15 لاکھ لڑکیاں اپنے اسقاط حمل ابارشن کرواتی ہیں وہاں پر۔ کسی لکھنے والے نے لکھا کہ تقریباً 4، 5، 6، 7 لاکھ لڑکیاں وہ ہیں جو اپنی جسم کو بیچ کر، فروخت کر کے، جسم فروشی کر کے اپنا گھر چلایا کرتی ہیں۔ ہمیں اس معاشرے کی پیروی کرنے میں، اس کی اتباع کرنے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ وہاں پر عورتوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی عزت پامال ہو کر رہ گئی۔ وہاں کوئی لڑکی نہ کسی کی ماں ہے، نہ کسی کی بیٹی ہے، نہ کسی کی بہن ہے۔ کوئی لڑکا وہاں پر کسی کا باپ نہیں بنتا، کسی کا بیٹا نہیں بنتا۔ جب تک بدن میں جان ہے، خواہشات کی تکمیل کرنے کی طاقت انسان کے بدن کے اندر ہے، وہ مشین کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ جب بدن سے دھیرے دھیرے گناہوں کی وجہ سے طاقت ختم ہوئی، ایک کباڑ خانے کے کچرے کی طرح اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ جا کر دیکھو کتنے گھروں کے اندر بڑے ماں باپ کو وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ ارے وہاں پر گھر ہی بسا نہیں کرتے تو کون سے گھر کے اندر والدین کو رکھا جائے گا؟ اولڈ ایج ہوم بھرے پڑے ہیں جہاں پر والدین سے، جہاں پر خود وہ بوڑھے ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت نہیں کیے۔ جب لڑکا 15، 16، 17 سال کا ہوتا ہے تو والدین کو بائے بائے کر کے نکلا تو پھر والدین کی شکل دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ خدا کے قسم یورپ کا کلچر وہ نہیں ہے جو تمہیں فلموں میں دکھایا جاتا ہے، جو ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے۔ ہاں، ٹیکنالوجی کے اندر انہوں نے ترقی کر لی ہے، لیکن دلوں کے اندر چین و سکون ان کے برباد ہو چکا ہے۔ ایسے تباہ و برباد معاشرے کی پیروی کر کے ہم سکون کو تلاش کریں، ہم چین و راحت کو تلاش کریں، یہ ہماری بے وقوفی کے علاوہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو بزرگان محترم، جو USSR رشیا جو پہلے ایک بہت بڑا ایک طوفان ہوا کرتا تھا کہ جس ملک پر جاتا اس پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، اس کا ایک صدر ہے میخائیل گورباچوف، جس کا نام ہے شاید آپ جانتے ہوں گے، شاید یہ اس کا آخری صدر بھی ہوگا۔ اس نے ایک تحریک چلائی تھی، اس تحریک کے ضمن میں اس نے ایک کتاب یا آرٹیکل کچھ لکھا تھا۔ اس میں اس نے لکھا کہ ہم نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنی عورتوں کو گھر سے باہر نکالا۔ اس کے الفاظ سنیں، ملک کی ترقی کے نام پر گھر کی عورتوں کو گھر سے باہر نکالا۔ ہمیں جس کی وجہ سے پروڈکشن تو بہت ملا، کیونکہ جہاں پر مرد کام کر رہا ہے عورت بھی کام کر رہی ہے، آمدنی تو بہت ہوئی، لیکن ایک عرصے کے گزر جانے کے بعد پورا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا۔ لہذا اب ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ گھروں سے ان نکلی ہوئی عورتوں کو واپس گھروں تک کیسے پہنچایا جائے۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا، تباہی و بربادی دیکھی، اب وہ بے چین ہیں کہ ان عورتوں کو گھروں میں کیسے لے جایا جائے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کا یہ نسخہ ہے، اب اس نسخے کو خوبصورت انداز میں لا کر ہمارے معاشرے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں ایک زہر کی طرح سے۔ ارے زہر زہر ہی ہوا کرتا ہے، چاہے اس کو جتنا خوبصورت نام دے دیا جائے۔ زہر کی ڈبی لا کر آپ بہترین شربت کا لیبل اس پر لگا لیں، زہر میں ملا ہوا گوشت لا کر چکن 65 اس کا نام دے دیں، زہر زہر ہی ہے، وہ اپنا اثر کر کے رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب پیش آنے والی جو علامتیں بتلائی ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بے حیائی کے کاموں کو خوبصورت نام دے کر ان کو پھیلایا جائے گا۔ کبھی تو سود کو خوبصورت نام دے کر، پتہ نہیں کتنے پیارے پیارے نام دے کر، نفع کا نام دے کر، کئی خوبصورت نام دے کر رواج دیا جا رہا ہے۔ تو بے حیائی کو کبھی ویلنٹائن ڈے کا نام دے کر، فلاں الگ الگ نام دے کر خوبصورت بنا کر قوم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو بزرگوں عزیزوں، جس کلچر کی ہم پیروی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں،
خدا کی قسم آج دنیا کے اندر اس سے زیادہ بے چین اور اپنی زندگی سے ہارا ہوا اگر کوئی کلچر ہے تو صرف وہی ہے. اس سے زیادہ کوئی بے چین دنیا کے اندر معاشرہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا پاکیزہ معاشرہ عطا فرمایا, کتنا پاکیزہ کلچر عطا فرمایا, کتنا پاکیزہ مذہب عطا فرمایا. اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, خدا کی قسم شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تم کامیابی چاہتے ہو تو اس کو اپنا دشمن بنائے رکھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, شیطان تو اپنے ماننے والوں کو, اپنے پیروی کرنے والوں کو بلاتا اس لیے ہے اپنی پیروی کی طرف تاکہ ان کو جہنمی بنا دے. تو جتنے خوبصورت دعوت نامے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا فلموں ڈراموں کے ذریعے سے, یہ شیطان کے دعوت نامے ہیں جہنم کی طرف لے جانے کے لیے. تو اپنی حفاظت جہنم سے کرنے کی ضرورت ہے. جس معاشرے سے حیا رخصت ہو جاتی ہے, جب اس معاشرے سے ایمان ہی چلا گیا تو پھر کس چیز کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ پھر کس منہ سے اپنے آپ کو جنت کا حقدار ہم سمجھتے ہیں جب ہمارے اندر ایمان ہی نہیں رہا؟ تو بزرگوں عزیزوں, مختلف نعرے عورتوں کی آزادی کے نام پر لگوائے جاتے ہیں. عورتوں کو, لڑکیوں کو, بچیوں کو کالجز میں سکھلایا جاتا ہے بھئی مردوں کی زندگی ہی کیا زندگی ہے, تم ہی تو ایک آزاد انسان ہو, تمہیں بھی اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے. جاؤ تم بھی اپنے معاشرے کے اندر آواز لگاؤ, ندا لگاؤ, میں اپنے شوہر کا کھانا گرم نہیں کروں گی, شوہر کو اپنا کھانا خود گرم کرنا پڑے گا, میں اپنے شوہر کے کپڑے نہیں دھوؤں گی, میں اپنے شوہر کے کپڑے استری نہیں کروں گی, میں گھر کا کام نہیں سنبھالوں گی, اپنے شوہر کو اپنا گھر کا کام خود کرنا پڑے گا. یہ مختلف نعرے عورتوں کی زبان پر لا کر عورت کو آزاد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, جس کو اچھا سمجھ کر ہماری لڑکیاں قبول بھی کرتی ہیں. جب لڑکی شوہر کے کپڑے استری کرنے کو, شوہر کے لیے کھانا بنانے کو اپنے لیے ذلت سمجھتی ہے, جب عورت نے, لڑکی نے اس کو ذلت سمجھا, آزادی کے نام پر گھر سے باہر یہی لڑکی نکلتی ہے تو کبھی ایئر ہوسٹس بنتی ہے, کبھی فیکٹری کے اندر ایک کوئی ریسیپشن بن کر بیٹھتی ہے, کبھی ہاسپٹل میں چلے جائیں, کالج میں چلے جائیں, اسکول میں چلے جائیں. عورت کو ایک شو پیس بنا کر رکھ دیا گیا. جو عورت شوہر کا کھانا گرم کرنا اپنے لیے عار سمجھا کرتی تھی, شوہر کے لیے پانی لا کر دینا اپنے لیے ذلت کا سامان سمجھا کرتی تھی, وہی عورت جا کر دیکھو فلائٹ کے اندر کسی کا ہاتھ دھلا رہی ہے, کسی کے لیے پانی لا کر دے رہی ہے, کسی کے کپڑے پر کوئی جوس وغیرہ گر جائے تو ٹشو لے کر اس کے کپڑے کو صاف کر رہی ہے. لعنت ہے ایسی بے حیائی پر, ایسی آزادی پر. جہاں پر اللہ نے شوہر کی اتباع کا حکم دیا وہاں سے تو عورت آزاد ہو گئی, غیروں کے کپڑے صاف کرنا عورت کی آزادی سمجھی جا رہی ہے. تو بزرگوں عزیزوں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس نحوست سے بہت دور ہے. بے شک ہمارے معاشرے کے اندر ابھی حیا باقی ہے. اگر لڑکیاں کچھ بے حیائی کے کام کرتی بھی ہیں تو معاشرے سے, والدین سے چھپ کر کرتی ہیں. اپنے دامن, اپنے آپ کو چھپانے کی, بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر کوئی لڑکا, کوئی لڑکی کوئی غلط حرکت کر دے تو معاشرہ آج بھی اس کو نیچی نگاہ سے دیکھتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی حیا باقی ہے. تو اس سے پہلے کہ بچی کچی حیا بھی معاشرے سے ختم ہو جائے, ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. اپنی بچیوں کے سر پر دوپٹہ ہو, اپنی بچیوں کا چہرہ ڈھکا ہوا ہو, بدن کا لباس نظر نہ آئے. دیکھیے اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک لڑکی آئی جس کے سر پر باریک دوپٹہ تھا. امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ دوپٹہ لیا, پھاڑ دیا, کہا اس طرح کے دوپٹے اوڑھنے کی اسلام میں اجازت نہیں. ہماری بچی گھر سے نکلتی ہے تو کھلے بال رکھ کر, سنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک عورت بن کر سور کر گھر سے باہر نکلتی ہے, مردوں کے سامنے زینت اختیار کرتی ہے,
استشرف الشیطان، شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کو ایک شو پیس بنا کر لوگوں کو دکھلاتا ہے. لوگوں کی گندی نگاہیں، جو بے حیا نظریں ہوتی ہیں، وہ گندی نظریں اس عورت پر پڑتی ہیں. جب تک یہ عورت بے حیا بے پردہ گھر سے باہر رہتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے. پھر یہ لعنت لے کر اپنے گھر میں پہنچتی ہے تو بھلا جو عورت اپنے گھر میں باہر سے لعنت لے کر آئی ہو، اس گھر میں خیر و برکتیں کہاں سے آئیں؟ پھر چیخیں چلائیں، گھروں میں بے برکتی ہے، گھروں کے حالات خراب ہیں، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے نیمبو پلا دیا، کسی نے مرچیاں ڈال دی. یہ سب کچھ ہمارے ذہنوں کا خیال ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تباہی و بربادی ہماری اپنی لائی ہوئی ہے، جو ہمارے گھروں کے اندر خود ہم نے پیدا کی. اگر ہم اپنے گھروں کے اندر چین و سکون چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، تو ہمیں راحت وہی تلاش کرنی پڑے گی جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت تلاش کرنے کا حکم دیا. ہمارے شادی بیاہ کا حال دیکھو، جو لڑکی، جو عورت پورا سال برقع پہن کر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو سمجھتی ہیں کہ مجھے اپنے خوبصورت جسم کو، خوبصورت کپڑوں کو، خوبصورت چہرے کو دکھانے کا یہی ایک موقع ہے. شادی بیاہ کے موقع پر پردے کے ہر بندھن سے آزاد ہو کر بے پردہ عورت بن جاتی. نہیں ہو رہا؟ دیندار لوگوں کی عورتیں شادی بیاہ کے موقع پر بے پردہ ہو جاتی ہیں. پھر ایسے لوگ معاف کیجئے گا، میں کسی کا نام، کسی آدمی کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، شادی بیاہ کے موقع پر ایسی بے پردگی، مردوں اور عورتوں کا اختلاط، مردوں عورتیں ایک ساتھ کھا رہے ہیں، ایک ساتھ فنکشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی شان کے ساتھ علماء کو لا کر کاٹ دیتے ہیں. حضرت میرے بچے کی، میری بچی کی شادی ہے، آپ ضرور تشریف لائیں. کیا کہتا ہے اسلام؟ اگر ایک عالم، ایک اللہ کا پیغام ممبر پر بیٹھ کر سنانے والا ایسی بے حیا کی محفلوں میں شریک ہوگا تو اس کا وبال اس عالم پر نہیں آئے گا. گویا کہ اس عالم نے اس محفل میں شریک ہو کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو بے حیائی کا بازار تم نے گرم کر رکھا ہے یہ بالکل صحیح ہو رہا. پھر تانے دیے جاتے ہیں، حضرت دعوت کو قبول نہیں کرے، ہماری شادی مال کو حضرت نہیں ہے. خدا کی قسم ایسے محفل میں شریک ہونا بھی غلط ہے، جائز ہے، حرام ہے. اگر ہمارے رشتہ داروں میں ایسی شادیاں ہوتی ہیں، اگر خدا نے جگر دیا ہے، ہمت دی ہے، تو اپنی ہمت کا مظاہرہ کرو، ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کرو. اگر اسلام کا کلچر پھیلانا ہے، اگر حیا پاک دامنی کو اپنے معاشرے میں پھیلانا ہے، اس کو ترقی پر پہنچانا ہے، تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. اس کے برخلاف جو آدمی پورے محلے کے اندر اپنا خوف، رعب، دبدبہ پھیلاتا پھرتا ہے، اگر زبان سے کچھ بولتا ہے، نکلتا ہے، کچھ کہنے کی ہمت ہوتی ہے تو مساجد میں آ کر چلاتے ہیں، کمزوروں پر آ کر چلاتے ہیں. جب گھر میں شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو بیوی کے سامنے، دادی کے سامنے، نانی کے سامنے، جو رسم و رواج کی پابند عورتیں ہوتی ہیں، ان کے سامنے ان مردوں کی کچھ نہیں چلتی. ان سے دب کر ہر بے حیائی کا، غلط رسم و رواج کا کام ہماری شادی بیاہ کے موقع پر ضرور ہو رہا. کیا کرنا حضرت؟ عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، بیٹا ایک کی، بیٹی ایک کی، زندگی میں ایک بار شادی ہوتی ہے، نہیں کرے تو کیسا؟ زندگی میں ایک بار شادی ہوتی ہے، کاش اس شادی کو محمد رسول اللہ کے طرز پر کر لیا ہوتا تو آج کل کورٹ کے پاس، پولیس اسٹیشن کے پاس، دارالقضاء میں طلاق و خلا کے جتنے مسائل ہیں، آج اتنے مسائل نہیں ہوتے. ہر تیسرے چوتھے گھر کا یہی حال ہے کہ ہر تیسرے چوتھے گھر میں میاں بیوی کی نہیں بنتی. کیوں؟ شادی بیاہ کے موقع پر فضول کیا، اسراف کیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہر غلط کام شادی بیاہ کے موقع پر کیا. اللہ اس نکاح میں برکت کہاں سے دے گی؟ اس نکاح کے ذریعے سے جو اولاد دنیا کے اندر وجود میں آئے گی، وہ اولاد محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی دین کے جھنڈے کو، اسلام کے جھنڈے کو لے کر عالم کے اندر پھیلنے والی کہاں سے بنے گی؟ اگر
میری اولاد کے اندر میرا بیٹا میری بیٹی حافظ قرآن بنے، دین کی حفاظت کرنے والے بنے، میرا نام روشن کرنے والے بنے. کل جب میں بوڑھا ہو جاؤں، میرے بدن میں طاقت نہ رہے، تو میرا بیٹا میری بیٹی میری خدمت کرنے والے بنے. اگر یہ ارادہ ہے، اگر یہ ہم چاہتے ہیں، تو ان بچوں کی پہلے سے تربیت کرنی پڑے گی. شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے ایسرھا مؤونۃ، جس کے اندر مشقت خرچ سب سے زیادہ کم ہو. جس نکاح میں خرچہ کم ہو، محنت مشقت کم ہو، اس نکاح کے اندر اللہ اتنی زیادہ رحمتیں برکتیں نازل کرتے ہیں. تو جس نکاح کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہوں، برکتیں بھی ہوں، پھر اس نکاح کے ذریعے سے گھر جنت بنا کرتے ہیں، گھر جنت کا نمونہ بنا کرتے ہیں. پھر انہی گھروں میں پیدا ہونے والی پروان چڑھنے والی اولاد والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا کرتی ہے. آج ہم ایک دن کے مزے کے لیے، ایک دن کی خواہش پوری کرنے کے لیے پوری زندگی کے ارمانوں کو، پوری زندگی کے چین و سکون راحتوں کو تباہی کے دہانے پر لگانے پر تلے ہوئے ہیں. تو بزرگوں عزیزوں بات چلی تھی کہ آج ویلنٹائن ڈے ہے، تو ویلنٹائن ڈے کے نام پر آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بے پناہ بے حیائی کو پھیلایا جاتا ہے. تو بزرگوں عزیزوں یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی تم میں سے ذمہ دار ہے، تمہارے ماتحتوں کے بارے میں ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. میرا بیٹا میری بیٹی اگر گھر سے باہر نکل کر بے پردہ ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکل کر کوئی غلط حرکت کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ بیٹا بیٹی تیری ماتحتی میں تھے تو تو نے ان بچوں کی کتنی حفاظت کی. تو بزرگوں عزیزوں خدا ان غلط کلچروں کے پیچھے پڑھ کر ترقی کے نام پر دھوکہ نہ کھائیں. ان کے پیچھے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خوبصورت تہذیب اگر ہے، خوبصورت کلچر اگر ہے، تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیارا کلچر ہے، جس میں بتایا گیا کہ عورت کبھی ماں بنتی ہے تو بیٹا تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت کبھی بہن بنتی ہے تو سمجھایا گیا کہ بیٹا جا اپنی بہن کی خواہش، اپنی بہن کی خدمت کر، اس کی ضرورتوں کو پوری کر، اللہ اس کے ذریعے سے تیری زندگی کے اندر خیر و برکتیں لائیں گے. عورت کبھی بیٹی بنتی ہے تو باپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، اس نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کی اچھی جگہ پر اس نے شادی کی، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. یہ ہے اسلام جس نے عورت کو عزت سے بخشا، جس نے عورت کو عزتیں دی. وہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ آزادی کے نام پر عورت کو ایک مشین کی طرح استعمال کر کے، ایک ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. ایک غیر مسلم نے ایک مسلمان سے اعتراض کیا کہ تمہارے یہاں تو عورت پر بڑا ظلم ہوتا ہے، ایک تو گھر سے باہر نکلنے دیتے نہیں، اگر گھر سے باہر عورت نکلتی ہے تو پورا اس کو چھپا دیتے ہو. کیا عورت کی کوئی آزاد زندگی بھی نہیں ہے؟ کیا وہ کوئی انسان نہیں ہے؟ تو اس مسلمان نے کہا دیکھو چیزیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے لو کوالٹی کی رف چیز ہوتی ہے، اس کو جہاں چاہے تم رکھ سکتے ہو. جیسے جوتا ہے مسجد کے باہر بھی چھوڑ دو، کوئی لے کر نہیں جائے گا. اگر کوئی کرسی ہے جہاں چاہے رکھ دو. حسیر ہے گھر میں جس کونے میں چاہے رکھ دو. یہ بیٹے یہ چھوٹی موٹی معمولی سی چیزیں، رف چیزیں ہیں، ان کو جہاں بھی رکھو کچھ نہیں ہوگا. کچھ چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، بریسلیٹ ہے، سونے کی واچ ہے، گلے کا سونے کا ہار ہے، ڈائمنڈ کا ہار ہے. قیمتی جتنی زیادہ چیز ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس کو اتنا زیادہ حفاظت سے رکھا جاتا ہے. تو مسلمان اپنی عورت کو اتنی زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، اسی لیے اس کو زیادہ گھر سے باہر نہیں نکالتا، چھپا کر خزانے کی طرح رکھتا ہے. اگر کبھی باہر نکالنے کی ضرورت بھی پڑی تو اس کے اوپر اڑا کر چادر سے ڈھانپ کر اس کو باہر نکالتا ہے. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اسلام نے عورت کو قیمتی چیز سے تشبیہ دی ہے. تو اس لیے بزرگوں عزیزوں
چیز بہت مشکل ہے. اگر جس گھر کے اندر عورت پردہ نہیں کرنا چاہتی، بے پردہ جس عورت کی عادت بن گئی ہو، اس عورت کو پردے پر لانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے مشکل کام ضرور ہے، لیکن ہمت کریں، کوشش کریں کہ جو طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اس طریقے کو سامنے رکھ کر عورتوں کی تربیت کریں گے. ارے اگر پردے کا نام لیا جائے تو لوگ بہت اعتراضات کرتے ہیں. عورتیں جو آزادی کو چاہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے دل پاک ہیں، ہماری آنکھیں پاک ہیں، نظریں پاک ہیں. او مردوں، او پردے کا سبق دینے والا، تم اپنی نظریں ٹھیک کرو، تم گندی نگاہوں سے ہمیں دیکھتے کیوں ہو؟ یہ اعتراض مولویوں پر، ملاؤں پر کیا جاتا ہے. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ایک طرف صحابہ ہیں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی با پردہ عفت والی پاک دامن ازواج مطہرات ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی چیز ان سے لینی ہو، کوئی ضروری مسئلہ پوچھنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اپنی ماؤں سے، ازواج مطہرات سے بھی کچھ بات کرنی ہو تو تم پردے کے پیچھے سے رہ کر ان سے بات کرو گے. کیا کوئی عورت ازواج مطہرات سے پاک ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی تقوی والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا دل، میری نظر صحابہ کی نظر سے، صحابہ کے دل سے پاک ہے؟ جب میرا دل، میری نظر صحابہ کی نظر و دل سے پاک نہیں ہو سکتی تو میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرا آنکھیں پاک ہیں، میری نظریں پاک ہیں؟ میرے سامنے کوئی بے پردہ عورت آ جائے، میرے دل میں گندے خیالات نہیں آئیں گے. بزرگوں، عزیزوں، یہ صرف اور صرف ہمیں دیے جانے والے دھوکے ہیں. ان دھوکوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان اور اخلاق کو برباد کرنے کی کوششیں ہیں. اس لیے بے حیائی کے نام پر جتنے بھی نعرے لگائے جائیں اپنے حق میں، وہ صرف ایک حملہ کرنے والے ہتھیار سمجھیں، ان کو ریجیکٹ کریں. اپنا کلچر، اپنا طریقہ وہی ہے جو میرے نبی کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو پردے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی زندگی کو نمونہ بنا کر ان کی طرح پاک دامن اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.